يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الأقربين صلوات. عزیزان محترم، حاضرین مجلس اعزاز، اللہ سلامت رکھے انجمن فدائے اہل بیت کے ان فعال متحرک عزادار نوجوانوں کو، ان کے سرپرستوں کو اور ان کے معاونین کو کہ ماشاءاللہ یہ مسلسل یکم محرم سے اب تک آپ حضرات کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بارگاہ شہدائے کربلا کے متعلق بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ زیور تکمیل سے آراستہ ہو رہی ہے یہ بارگاہ، اور اب اس کی تزئین کے لیے آپ حضرات کی مالی معاونت کی بارگاہ شہدائے کربلا کے اراکین کو شدید ضرورت ہے۔ ان کے والنٹیئرز اور ان کے حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ لیں تاکہ آئندہ برس انشاءاللہ جب پھر یہاں مجلس اعزا ہو تو یہ امام بارگاہ زیور تکمیل سے مکمل طور پر آراستہ ہو چکا ہو۔ عزیزان محترم، عشیر سے غدیر تک اسلام، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس عنوان کے تحت الحمدللہ آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی وجہ سے ہم نے تاریخ کے کئی اہم مرحلے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے طے کیے کہ غدیر انتہا ہے، عشیر ابتدا ہے۔ عشیر اور غدیر کے درمیان ہے اسلام۔ عشیر سے اسلام نے ارتقائی زینے طے کرنا شروع کیے اور غدیر پر جا کر یہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ عشیر اور غدیر کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے پر ملت مسلمہ کی نظر کیوں نہیں گئی کہ اسلام اگر غدیر تک پہنچا ہے، اسلام اگر تکمیل کے مرحلوں تک پہنچا ہے تو اس میں کیا علل و اسباب تھے، کس کس کی مدد شامل تھی، کس کس کی معاونت شامل تھی، کس کس کی حمایت شامل تھی، کیا وہ وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں اسلام مکمل ہوا، دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اللہ راضی ہوا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت آئی اور پیغمبر اسلام نے اپنے قرابت داروں کو بلایا، اور قرابت داروں کو بلانے کے بعد آپ نے اعلان رسالت فرما دیا، اور اعلان رسالت کے بعد پھر یہ ساری کیفیات ہو گئیں اور دین مکمل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، بڑے قیامت خیز مرحلوں سے دین گزر کر غدیر تک پہنچا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد۔ بڑے قیامت خیز مرحلوں سے گزر کر دین عشیر سے غدیر تک پہنچا ہے۔ عشیر تو آغاز ہے، اس عشیر سے غدیر تک پہنچنے کے لیے اسلام نے جن بے ساکھیوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن کاندھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن ہاتھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن بازوؤں کا سہارا لیا، اسلام نے جس دل کا سہارا لیا، اسلام نے جس دماغ کا سہارا لیا، اسلام نے جس بصارت کا سہارا لیا، اسلام نے جس بصیرت کا سہارا لیا، اسلام نے جس قوم کا سہارا لیا، اسلام نے جس قبیلے کا سہارا لیا، اسلام نے جس خون کی شرافت پر انحصار کیا، اسلام نے جس قبیلے کی حمایت پر انحصار کیا، وہ خاندان، وہ خون، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ دل، وہ دماغ، وہ حمایت، وہ شجاعت، وہ بصیرت کوئی بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح تاریخ کا مورخ کہتا ہے کہ اسلام یوں پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تخت سے پھیلا، اسلام تاج سے پھیلا، اسلام حکومت سے پھیلا، اسلام کسی کے اچھے ایڈمنسٹریشن سے پھیلا، کسی کے حسن انتظام سے پھیلا، کسی کی سیاسی بصیرت سے پھیلا۔ غلط ہے، بددیانتی کرتا ہے تاریخ کا مورخ اسلام سے بھی اور مسلمان نسلوں سے بھی۔ آؤ بارگاہ شہدائے کربلا میں 8ویں مجلس میں اسلام کا پورا خلاصہ ایک جملے میں سنو کہ اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت، ابو طالب کی حمایت، خدیجہ کی دولت اور علی کی شجاعت کا۔ بس یہ خلاصہ ہے۔
اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت کا، ابو طالب کی حمایت کا، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا، علی کے زور بازو کا۔ بس خلاصہ یہ ہے۔ صلوات بھیج دیں آپ ایک مرتبہ بلند ترین مل کر بابا حضرت محمد۔ اسلام کے پس منظر میں سوائے ان چار قوتوں کے اور کوئی دوسری قوت نظر نہیں آتی۔ بصیرت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ 40 برس تک خاموش رہ کر کفر کے دلوں کو جیتا۔ اب ایک ایک لفظ میں یہ بھی تو سمجھانے نا۔ بصیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ 40 برس تک خاموش رہ کر کفر کے دلوں کو جیتا، اور اس انداز سے جیتا کہ کافر بول اٹھے کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس طرح جیتا، اور اس پوری 40 برس کی مکی زندگی میں سرکار ختمی مرتبت اپنے کردار ہی کا تو مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی صداقت و امانت ہی کا تو مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو سرکار ختمی مرتبت کی بصیرت یہ ہے، رسول جانتا ہے کہ کس معاشرے سے سابقہ پڑ رہا ہے، کس قبیلوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، اس لیے پہلے رسالت کا اقرار نہیں لیا، صداقت کا اقرار لیا، امانت کا اقرار لیا۔ پہلے مانو کہ میں سچا ہوں، پہلے تسلیم کر لو، اعلان رسالت سے پہلے تسلیم کر لو کہ میں سچا ہوں، مان لو کہ میں امین ہوں۔ کل اگر میں کوئی امانت تمہارے حوالے کروں، اللہ 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 فرمائے دان محترم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مانو، تسلیم کرو کہ میں صادق ہوں، مانو کہ میری زندگی۔ اور دوستو، میں ایک مرحلے پر سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں نذران عقیدت آپ سب کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اس مرحلے پر کہ اللہ کے رسول نے 40 برس میں نہ تو کوئی معجزہ دکھایا، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ تلوار چلائی۔ نہ معجزہ ہے، نہ آیت ہے، نہ تلوار ہے۔ اعلان رسالت کے بعد تو یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن اعلان رسالت سے پہلے نہ معجزہ ہے۔ دیکھیں ایک عجیب سا نتیجہ، نہ معجزہ ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ تلوار ہے، نہ کوئی اسٹیٹ کا تصور ہے، نہ کوئی سورنٹی کا تصور ہے، کوئی حکومت بھی نہیں ہے، کوئی ظاہری تخت اقتدار بھی نہیں ہے۔ خالصتاً پیغمبر اسلام کا عظیم کردار ہے نا، جو عرب کے معاشرے پر آپ پیش کر رہے ہیں۔ جھوٹوں میں سچ کا پرتار کر رہے ہیں، جھوٹوں میں سچ کا پرچار کر رہے ہیں، خائن لوگوں میں امانت کی تبلیغ کر رہے ہیں، خود لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کسی کو نہیں کہتے تم بھی کلمہ پڑھو، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، کسی کو نہیں کہتے تم بھی نمازیں پڑھو، خود سچ بول رہے ہیں، کسی کو نہیں کہتے کہ تم بھی سچ بولو۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، کسی کو نہیں کہا، کوئی تاریخ میں روایت نہیں ہے کہ پیغمبر